بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج 1 رجب کا دن ہے اور 1 رجب کا دن دنیا میں پیدا تو ہر شخص ہوتا ہے اور کئی لوگ دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اور انتقال بھی فرما جاتے ہیں۔ جنم لینا اور مر جانا یہ پرکرتی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، مگر کچھ ذاتیں ایسی جنم لیتی ہے جو ہند الولی خواجہ خواجگان کہلاتی ہے، وقت کا غوث اعظم کہلاتی ہے، وقت کا مدار العالمین کہلاتی ہے، وقت کا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہلاتی ہے، جن کا جنم لینا اس دھرتی کو پاون کر دیتا ہے، جن کا جنم لینا سارتھک ہوتا ہے اور جن کا جنم مبارک ہوتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے فیوز و برکات کا دریا بہا دیتا ہے۔ ایسے ہی اس 1 رجب کو ایسی ذات نے جنم لیا جیسے امت شہزادہ حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی حضور شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین کی زندگی امت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی امت کے لیے ایک میسج ہے۔ آپ کی ذات، کیونکہ میرا اس گھرانے سے تعلقات اور فیوز و برکات لینے کا سلسلہ حضور سیدی سرکار مختار اشرف سرکار کلا جو سب کے سرکار تھے، اس زمانے سے اس فقیر اشرفی کو فیوز و برکات اور اس خاندان کی بھیک مل رہی ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام کی پوری زندگی کو کوئی کیا اسٹڈی کرے گا، کاؤنٹنگ اس کی جاتی ہے جو ممکن ہو، مگر جس ذات کے فیوز و برکات ان کاؤنٹنگ ہو اس کو کون کاؤنٹ کر پائے گا۔ ایسی ہی ایک ذات، نمایاں ذات، محدث اعظم کے گھرانے میں جنم لینے والی حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی پیدائش کے چوچا شریف میں ہوئی اور اس ذات باکمال کی پیدائش بہت ہی مبارک ہوئی۔ باپ ایسا، پہلے تو ہر چیز کی بنیاد دیکھی جاتی ہے کہ فاؤنڈر کون ہے۔ اگر فاؤنڈر مضبوط ہے تو پھر کمپنی بھی مضبوط ہے۔ تو فاؤنڈر جس کا خود محدث اعظم ہو، جس کا باپ محدث اعظم اور جس کی ماں سرکار کلا کی سگی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کا نام خود فاطمہ ہو، جو طہارت والی ہو، اس طہارت والی کوکھ سے شیخ الاسلام جنم نہیں لیں گے تو کون جنم لے گا؟ ایسی کوکھ سے جنم لینے والی ذات کا نام ہے شیخ الاسلام۔ جب ایک طرف پیرانی ماں ہے، دوسری طرف محدث اعظم، دونوں کا سنگم جب ہوتا ہے، ان میں سے ایک گل گلزار بن کر بازار گلستہ میں ایک ایسا پھول کھلتا ہے، اس پھول کا نام حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی ہے۔ اس ذات بابرکات کی خوبیاں، علم کا فروغ اور علم کا، میں تو مانتا ہوں کہ اسماء سبع، 7واں آسمان، یہ ایسی ذات ہے جس نے بڑے بڑے قلعوں کو کما کر دیا اپنی ذات سے۔ شیخ الاسلام کی ابتدائیہ زندگی، تعلیمی زندگی اشرفیہ میں گزری، یہ سب کو معلوم ہے، مگر آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو صرف مجھے معلوم ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین اشرفیہ جب گئے، اور ہم بھی پڑھے ہیں مدارس میں، طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن شیخ الاسلام اساتذہ سے دن میں پڑھتے تھے اور رات کو اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھاتے تھے۔ جو بچپن سے ہی پڑھنے پڑھانے والا ہو، اس ذات کا نام ہے شیخ الاسلام۔ بچپنے ہی سے آپ کی عمر
پڑھنے پڑھانے کا شوقین، اور اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی جیسی آج کے زمانے میں ہمیں مہیا ہو جاتی ہے اور ہمیں مل جاتی ہے۔ اس زمانے میں نہ لائٹ تھی، چراغ، بتیاں، جبکہ حضرت نے ایک ٹارچ لے لیا تھا، اپنے جو جمع پونجی ہوتی تھی اس سے بچا بچا کر ایک ٹارچ لیا۔ تو محدث اعظم نے پوچھا کہ یہ ٹارچ کہاں سے لیا؟ کہا ابا حضور میں نے اس ٹارچ کو لیا اپنی جمع پونجی کو بچا بچا کر جو آپ استعمال کے لیے دیتے تھے۔ تب محدث اعظم نے کہا بیٹا کسی اور نے بھی تو لیا ہے؟ کہا نہیں، دوسرے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ کہا جب ان کے پاس نہیں ہے بیٹا تو تیرے پاس کیسے ہے؟ فوراً اس ٹارچ کو آپ سے جدا کیا اور ان کو مدرسے روانہ کیا۔ جب ایسا باپ ہو اور ایسی تعلیم ہو تب شیخ الاسلام جنم لیتے۔ مدرسے میں تو کئی بچے جنم پڑھتے بھی ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مگر ہر کوئی شیخ الاسلام نہیں بن پاتا ہے۔ شیخ الاسلام وہی بن پاتا ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت مدینے والے کی نظر ہو۔ اس مدینے والے نے مدنی پر نظر ڈالی، تب یہ امت کا مدنی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کی طالب علمی کا دور پوری رات آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور پوری رات آپ پڑھتے تھے چاند کی روشنی میں، کیونکہ لائٹ تھی نہیں، کبھی کبھی چراغ کا انتظام ہو نہ ہو، کھیتوں میں جا کر چاند کی روشنی میں پڑھنا اور ایک اینٹ لے لینا اور اس اینٹ سے اپنا تکیہ بنا کر سو جانا، یہ زندگی آپ نے طالب علمی کے دور سے لی۔ والد بزرگوار کے انتقال کے بعد کچھ حالات دشوار ہوئے، پاریوارک حالات دشوار ہوئے، روزگار کے معاملات ہوئے، تو آپ نے تعلیم کو چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد آپ نے کاروبار کیا، گھر کو سنبھالا، پریوار کو سنبھالا، ایک بڑا بننے کا اور بڑا ہونے کا فریضہ انجام دیا۔ پھر جب حالات بہتر ہوئے آپ نے پھر تعلیم کا رخ کیا، اور آپ اشرفیہ میں جب پڑھتے تھے تو اساتذہ کہتے تھے یہ تقریر تو کرتے نہیں ہیں، یہ مدنی کیا کریں گے، مدنی کیا کریں گے۔ یہی خصوصیات ہوتی ہے اللہ والوں میں کہ جب انہیں دنیا دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے یہ کیا کر پائیں گے، مگر آج جو مدنی شیخ الاسلام کو کہا جاتا تھا یہ کیا کر پائیں گے، اس مدنی نے وہ کر دیا کہ ہم جیسے نااہل لوگ برسوں برس جو کام نہیں کر سکتے وہ اکیلی ذات، تنہا ذات حضور شیخ الاسلام نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اساتذہ کا کہنا کہ یہ تقریر تو کرتے نہیں ہے، کیا کریں گے، تب محدث اعظم نے کہا تھا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور اس دور میں جب محدث اعظم کی زبان سے نکلا اور حقیقت میں مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا گیا، آپ کی فراغت کے بعد آپ نے جو خطاب کیا اسٹیج پر، پبلک تو سب تعریف کرتی ہے، مگر وقت کے علماء، وقت کے جید پیران نظام اور ولی کامل نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا۔ شیخ الاسلام کی تنہا ذات وہ ذات ہے جس نے کبھی مریدوں سے ٹائٹل نہیں لیا، ہمیشہ ولیوں نے اور بڑوں نے اور بزرگوں نے آپ کو ٹائٹل دیا۔ آپ کی تحریریں دیکھ کر حضرت علامہ ابو سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رئیس المحققین کا خطاب دیا، اور دور جیسے جیسے بدلا ویسے ویسے دور نے جیسے کروٹ لی ویسے شیخ الاسلام کے قلم نے کروٹ لی۔ خطابت کا وہ دور دورہ کہ آپ کی خطابت عالموں اور بڑے بڑے علماؤں کو بھی سمجھ میں نہ آئے، اتنا علوم و فنون اور علم کا دریا آپ بہایا کرتے تھے۔ خطاب کیا تو خطاب میں لاسانی، خطاب میں آپ کا کوئی جواب نہیں، جب آپ نے قلم اٹھایا تو آپ کے قلم کا کوئی جواب نہیں۔ چاند کا مسئلہ آیا تو چاند کے مسئلے کو حل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیگر فتنے جتنے اٹھے ویڈیو فوٹوگرافی وغیرہ کے، ان پر جب آپ نے قلم اٹھایا آج بھی امت اس پر روا دوا ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی ذات ہے جو لکھتی تو بہت پہلے ہے، سمجھ میں بہت بعد میں آتا ہے، وہ ہے شیخ الاسلام۔ اور آپ نے جب دورہ کیا، ہم لوگ دورہ کرتے ہیں تو آج بہت آسانی ہو جاتی ہے، فلائٹ ہے، دیگر انتظامات ہے، ہمارے بہت انتظامات مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن اس دور میں جب گاڑی کا دور نہیں تھا، شیخ الاسلام گھوڑا گاڑی میں، بگا گاڑی میں گاؤں گاؤں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس دور میں تبلیغ کرتے تھے، اور جب ہدیہ نہیں ملتا تھا، کہیں کہیں جگہ ہوتا ہے کہ
ہدیہ نہیں دیا جاتا تو شیخ الاسلام کہا کرتے تھے ہدیہ تو مجھے اپنے مصطفیٰ جان رحمت سے لینا ہے، وہ ہدیہ ملے گا تو ختم نہیں ہوگا، دنیا والوں کا ہدیہ تو آج دیں گے کل ختم ہو جائے گا۔ یہ ذات جس کی ابتدا ہی ایسی ہو تو انتہا کا عالم کیا ہوگا، اس ذات بابرکات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام نے دورہ شروع کیا، کئی تکالیفیں آئی لیکن آپ نے دورہ چھوڑا نہیں۔ کئی بار کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ایسے دور میں شیخ الاسلام نے دین و اسلام کی تبلیغ کی اور اپنی ذات کو نہ دیکھا، دین اسلام کو دیکھا، امت کو دیکھا اور امت کو دیکھتے ہوئے دورہ فرمایا۔ پوری دنیا میں آج جن کے مریدین نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا، برطانیہ ہو، فورن کی جتنی سٹی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان ساری پوری دنیا اور بر صغیر میں، پاک و ہند میں آپ کے مریدین، محبین، چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ محدث اعظم کے بیٹے ہیں، دنیا میں ہر کسی کو باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر شیخ الاسلام نے اپنا فن اور اپنی ذات کو ایسے تیار کیا کہ آپ نے امت میں اپنے آپ کو ایک الگ نمایاں ذات بنا کر پیش کیا، اور شیخ الاسلام کو آج دنیا جانتی اور مانتی ہے، کیونکہ محدث اعظم ہند کے دیگر بھی بیٹے تھے، لیکن شیخ الاسلام کو جانشینی کے لیے اس لیے چنا کہ مدنی پر آپ کا، محدث اعظم کا پورا بھروسہ تھا، اور وہ بھروسے پر آپ قابل بھی اترے اور اس بھروسے کو پورا بھی کیا۔ یہ شیخ الاسلام کی ذات ہے جن کی کرامتیں بے حساب ہے۔ مریدین کئی کراماتیں بتاتے ہیں حضور شیخ الاسلام کی۔ یہی گاؤں کا دورہ تھا، حضور کا جوانی کا دور تھا، اور آپ رکے تھے گھر میں، ایک عورت کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اور کینسر کی بیماری میں وہ تڑپ رہی تھی۔ آپ دورہ کر کے آئے اور اپنا جبہ مبارک اس کو دھونے کے لیے دے دیا۔ اس عورت نے جبہ دھو کر وہ سارا پانی پی لیا، جیسے ہی پیا اس کو کینسر کی بیماری سے شفا ہو گئی۔ یہ ہے شیخ الاسلام کی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے ہے، مولا علی کی آل ہے، غوث پاک کی آل ہے، اور مخدوم پاک کی آل ہے۔ مخدوم سمنانی نے اپنی اولاد عبد الرزاق نور العین کو اپنا عین بنایا، اور اس عبد الرزاق نور العین نے اپنا عین حضور شیخ الاسلام کو بنا کر امت کو پیش کر دیا، اور آپ وقت کے غوث کہلائے، وقت کے مجدد کہلائے۔ یہ ہے حضور شیخ الاسلام کی ذات۔ کئی کراماتیں ایسی ہے کہ ہائی وے پر مریدین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی کے نیچے کچلے ہوئے ہیں، بھائی فون کر رہا ہے، حضرت میرے پریوار والوں کا انتقال ہو چکا، ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ اس دور میں حضور شیخ الاسلام اپنے گھر پہ بیٹھ کر فون پر فرماتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں ابھی تمہارا ایک بھائی گاڑی کے نیچے زندہ ہے، اس کو نکالو۔ جو گھر پر بیٹھ کر ہائی وے پر نظر رکھے تو کیا مریدوں کے دلوں پر اس کی نظر نہیں ہوگی؟ اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر اس کی نظر نہیں ہوگی؟ ارے ہم اور آپ کسی کو کیا یاد کر سکتے ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے مریدوں کو دن میں 70 مرتبہ یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جب تک آپ سوتے نہیں ہیں، جب تک ایک ایک مرید کا نام لے کر ان کے لیے دعا نہ کر دے۔ اس شفقت والی ذات کا نام ہے شیخ الاسلام۔ اور وہ دور بھی آیا جب آپ نے دورہ بند کر دیا، اور دورہ بند کر دیا۔ دنیا ملتی ہو اور دنیا کو چھوڑنا یہ صرف مخدوم کی آل کر سکتی ہے، اللہ والے کر سکتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں جب آپ سفر بھی کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، اس دور میں آپ نے دورہ بند کیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ سارا سفر بند، گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر میرے امام کی سنت ادا کی۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قرآن کا ترجمہ کیا، اور اس ترجمہ تو کیا، تفسیر نہیں لکھی، اور اس تفسیر لکھنے کا مکمل کام تنہا اکیلی ذات۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ جب تفاسیر لکھی جاتی ہے تو کئی علماء کی ضرورت پڑتی ہے اور کئی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر حضور شیخ الاسلام نے تنہا اپنی قلم سے ایک کارنامہ کیا اور تفسیر اشرفی لکھ دی اور امت کے حوالے کیا۔ آج بھی اس تفسیر اشرفی سے علماء کرام، امت مسلمہ، اہل سنت والجماعت اور دیگر ماننے والے محبین حضرات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس ذات نے گوشہ نشینی اختیار کی، تب بھی امت کا فائدہ سوچا، اور ایک دور آیا جب آپ نے پھر ابھی چند سال میں
دورہ شروع کیا حضور سیدی سرکار حمزہ میاں کے کہنے پر۔ اس حمزہ میاں سرکار کا احسان امت مسلمہ پر کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضور شیخ الاسلام کو کہا اور آپ دورے کے لیے پھر سے رواں دواں ہوئے، اور شیخ الاسلام نے دورہ شروع کیا تو امت میں انقلاب آ گیا، پھر وہ سمندر دوڑا اور پھر وہ روحانیت کا دھار دھارا دوڑا۔ اللہ کریم ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ حضور شیخ الاسلام جیسی ذات نمایاں ذات ہے۔ دیکھیے دنیا تو تعریف کرتی ہے مگر علماء جن پر فخر کرے وہ ذات کا نام ہے حضور شیخ الاسلام، وہ ذات کا نام، وقت کے غوث کا نام ہے حضور شیخ الاسلام۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ فقیر اشرفی غلام ہاشمی اشرفی دعا کرتا ہے اللہ ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی ذات کا سایہ امت مسلمہ اور اشرفی حضرات پر قائم و دائم رکھے، اور مریدین کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اپنی پیر کی کہی ہوئی بات پر عمل کرے اور اپنی آخرت سنوارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی میاں کی جشن ولادت ہے دوستو، مدنی میاں کی جشن ولادت ہے دوستو، ولادت ہے دوستو، ہم سنیوں کو ان سے محبت ہے دوستو، ہم سنیوں کو ان سے محبت ہے دوستو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا